آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز، میں ہوں عمران یوسف اور سب جان چکے ہیں۔ بلیٹن کے آغاز میں بڑی خبر یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی سے تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹی کی آج ڈیالہ جیل میں ملاقات کا امکان ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے 7 ناموں پر مشتمل درخواست جیل حکام کو دے دی گئی ہے۔ ملاقات میں مذاکرات کے حوالے سے شرائط اور طریقہ کار پر بات چیت کی جائے گی۔ اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیے۔ پی ٹی آئی مذاکراتی ٹیم کی آج بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا امکان۔ بانی چیئرمین کی جانب سے 7 ناموں پر مشتمل درخواست جیل حکام کے حوالے۔ ملاقات کھلے ماحول میں کرانے کی خواہش کا بھی اظہار۔ ذرائع کے مطابق بانی پی ٹی آئی کے جیل میں اپنے وکلاء سے ملاقات مؤخر کر دی گئی ہے۔ مذاکراتی کمیٹی کے ناموں کی فہرست بانی پی ٹی آئی نے اپنے دستخط سے جیل حکام کو دی ہے، جس میں عمر ایوب، صاحبزادہ حامد رضا، اسد قیصر، علامہ راجہ ناصر عباس، علی امین گنڈاپور، سلمان اکرم راجہ اور حامد خان شامل ہیں۔ درخواست میں جیل انتظامیہ سے استدعا کی گئی ہے کہ وکلاء کی بجائے مذاکراتی کمیٹی کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے انتظامات کیے جائیں اور یہ ملاقات کھلے ماحول میں کروائی جائے۔ ذرائع کے مطابق جیل انتظامیہ نے بانی پی ٹی آئی کی درخواست اسسٹنٹ اٹارنی جنرل کو بھجوا دی ہے۔ قوی امکان ہے کہ پارٹی کی مذاکراتی کمیٹی آج بانی چیئرمین سے ملاقات کرے گی۔ ملاقات میں مذاکرات کے دوسرے دور کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق ملاقات میں بانی پی ٹی آئی کمیٹی اراکین کو حکومت سے مذاکرات کے حوالے سے اپنی شرائط اور طریقہ کار کے حوالے سے آگاہ کریں گے۔ ملاقات میں پی ٹی آئی کی حکومت کو کی جانے والی پیشکشوں اور ان کی جزیات پر بھی بات چیت ہوگی۔ پیپلز پارٹی کے رہنما شرجیل میمن نے کہا ہے کہ ہم پر ایسی جماعتیں مسلط کی گئی ہیں جن کا کام لڑائی جھگڑا ہے۔ ایک جماعت معاہدہ کر کے ملک سے باہر چلی جاتی تھی۔ ایک جماعت کا لیڈر رہائی نہ ملنے پر آئی ایم ایف کو خط لکھتا ہے۔ امریکہ میں صدارتی الیکشن ہوا تو سب سے زیادہ خوشی یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اپنی ذات کے لیے پاکستان کی سالمیت قربان کرنے کو تیار۔ سندھ اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کوئی سوشل میڈیا پر کتنا بڑا ہیرو بن جائے، اس کا شہید بھٹو کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں۔ یہ جماعتیں منسلک کی گئیں، مسلط کی گئی ان پر جن کی سیاسی سوچ اور سیاست صرف اور صرف لڑائی جھگڑا نفرت انگیز۔ مختلف جماعتوں کے اوپر جب بھی مسئلے آئے تو کوئی ایک جماعت جو کہ معاہدے کر کے چلی جاتی تھی ملک سے باہر، یا ایک جماعت ہے جس کا لیڈر کہتا ہے کہ مجھے آزاد نہیں کروایا تو آئی ایم ایف کو کہتا ہے کہ پاکستان کے پیسے بند کر دو۔ امریکہ میں صدارتی الیکشن ہوا، سب سے زیادہ خوشی ان لوگوں نے منائی۔ ابھی سے یہ پاکستان کے خلاف اور پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہر سودا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آج اگر ہم سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں تو صرف اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارے لیڈر نے، باقی سوشل میڈیا پہ کوئی ہیرو بن کے کوئی اپنے آپ کو لیڈر بنا دے یا وقتی طور پہ کچھ لوگوں کی مقبولیت ہو جائے، سوائے بھٹو خاندان کے کوئی ایک ایسی جماعت بتائیں جس کے لیڈران نے کوئی جان کے نذرانے دیا ہو، کوئی ایک جماعت میں بتا دے۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب جن کا ویژن تھا کہ پوری دنیا میں اسلامی ممالک کو آپس میں جوڑا جائے، آج بھی پاکستان میں ایسا کوئی شخص نہیں ہے جس کو ہم کہہ سکیں جس کا اسٹریچر شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب جیسا ہو۔ پاکستان کو ضرورت ہے ایسے ویژن کی جو پاکستان کو اس کرائسس سے نکالے۔ سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان نے یہ کہا ہے کہ جمہوریت اور پارلیمانی سیاست پر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ نظام اور عقیدے کو مضبوط بنانے کے لیے جدوجہد جاری رہے گی۔ کمزوری کی بنیاد پر نظام اور عقیدے سے دستبردار نہیں ہوا جاتا۔ حالات کی روش کے مطابق چلنا پڑتا ہے۔ ہمارے ایوانوں کو ایسے ایسے لوگوں سے بھرا جاتا ہے جنہیں قرآن و سنت میں بھی کوئی دلچسپی نہیں۔ تمام مکاتب فکر کی سیاسی قیادت نے ہمیشہ مذہبی ہم آہنگی کا کردار ادا کیا۔ وہ پشاور میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ یقیناً کوئی معیاری نہیں ہے، اس پر ہزاروں سوالات اٹھ سکتے ہیں اور اٹھ رہے ہیں۔ کمزوریوں کی بنیاد پر نظام سے اور عقیدے سے دستبردار نہیں ہوا جاتا، بلکہ اس کے استحکام کے لیے اور اس کو مؤثر بنانے کے لیے جدوجہد جاری رہتی ہے، اور الحمدللہ وہ جدوجہد آج بھی جاری ہے اور کل بھی جاری رہے گی۔ ہمارے ایوانوں کو ایسے ایسے لوگوں سے بھر دیا جاتا ہے کہ جنہیں قرآن و سنت سے کوئی دلچسپی ہی نہیں ہوتی۔ وزیراعظم کی زیر صدارت انسانی سمگلنگ کے خلاف اقدامات کے حوالے سے جائزہ اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے انسانی سمگلنگ میں ملوث افراد کو نشان عبرت بنانے کا حکم دے دیا۔ رپورٹ دیکھیے۔
انسانی سمگلنگ کے خلاف اقدامات کے حوالے سے جائزہ اجلاس، انسانی سمگلرز کے خلاف اقدامات اور انسانی سمگلنگ کے خاتمے کے لیے قانون سازی میں پیش رفت پر بریفنگ۔ وزیر اعظم نے انسانی سمگلروں کی جائیدادوں اور اثاثوں کی ضبطگی کے لیے کارروائی شروع کرنے کا حکم دے دیا۔ اجلاس سے اظہار خیال میں وزیر اعظم نے کہا کہ انسانی سمگلروں کے سہولت کار سرکاری افسران کے خلاف تادیبی کارروائیوں کا آغاز خوش آئند ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دفتر خارجہ بیرون ملک سے انسانی سمگلنگ کا دھندا چلانے والے پاکستانیوں کے لیے متعلقہ ممالک سے رابطہ کرے اور ان کی پاکستان حوالگی کے حوالے سے جلد از جلد اقدامات اٹھائے جائیں۔ شہباز شریف نے مزید کہا کہ ملک میں ایسے ٹیکنیکل ٹریننگ اداروں کی ترویج کی جائے جو عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق سرٹیفائیڈ پیشہ ور افراد بیرون ملک مارکیٹ کو فراہم کر سکیں۔ ہوائی اڈوں پر بیرون ملک جانے والے افراد کی اسکریننگ کا عمل مزید مؤثر بنایا جائے۔ میرے اقتدار سنبھالنے تک یرغمالی رہا نہ ہوئے تو نتائج بھگتنا ہوں گے۔ ٹرمپ نے کہا کہ میں تفصیلات میں جانے پر یقین نہیں رکھتا۔ صدر بائیڈن غزہ جنگ کے آغاز سے ایسا ہی کر رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ میں اسرائیل کے ساتھ ہوں اور امن کے بھی ساتھ ہوں۔ میرے اقتدار سنبھالنے تک یرغمالی رہا نہ ہوئے تو نتائج بھگتنا ہوں گے۔ میں تفصیلات میں جانے پر یقین نہیں رکھتا۔ صدر بائیڈن غزہ جنگ کے آغاز سے ایسا ہی کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں اسرائیل کے ساتھ ہوں اور امن کے بھی ساتھ ہوں۔ ڈونلڈ ٹرمپ۔ امریکہ میں برفانی طوفان کا سلسلہ جاری۔ برف باری کی وجہ سے 7 ریاستوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ 3 لاکھ سے زائد صارفین بجلی سے محروم ہو گئے۔ شمالی کیرولینا اور دیگر ریاستوں میں حادثات، 4 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ امریکہ میں برف باری جاری ہے۔ برف باری کی وجہ سے 7 ریاستوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی جبکہ 3 لاکھ سے زائد صارفین بجلی سے محروم ہو گئے۔ شمالی کیرولینا اور دیگر ریاستوں میں حادثات، 4 افراد ہلاک ہو گئے۔ امریکہ میں برفانی طوفان کا سلسلہ جاری ہے۔ ادھر برطانیہ کا ایران پر جاسوسی کا الزام۔ برطانیہ میں ایران کے لیے ایک شخص پر جاسوسی ایکٹ کے تحت فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ جاسوسی کے مجرم پر جیل سے مفروری کا بھی مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ فرد جرم 25 سالہ عمران چودھری نامی شخص کے خلاف عائد کی گئی ہے۔ برطانیہ کا ایران پر جاسوسی کا الزام۔ برطانیہ میں ایران کے لیے ایک شخص پر جاسوسی ایکٹ کے تحت فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ جاسوسی کے مجرم پر جیل سے مفروری کا بھی مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ فرد جرم 25 سالہ عمران چودھری نامی شخص کے خلاف عائد کی گئی ہے۔ کرسک ریجن میں روس کے خلاف اگست سے جاری آپریشن کامیاب۔ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یوکرینی فوج نے 15,000 روسی فوجیوں کو کرسک میں ہلاک کیا۔ یوکرین کے جنوبی علاقوں میں 38,000 روسی فوجی مارے گئے ہیں۔ یوکرینی فوج روسی فوج کو مشرق محاذ پر شکست سے دوچار کر رہی ہے۔ خبر یہ ہے کہ کرسک ریجن میں روس کے خلاف اگست سے جاری آپریشن کامیاب ہو چکا ہے۔ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی نے دعویٰ کیا ہے کہ یوکرینی فوج نے 15,000 روسی فوجیوں کو کرسک میں ہلاک کر دیا۔ یوکرین کے جنوبی علاقوں میں 38,000 روسی فوجی مارے گئے ہیں۔ شام کے خلاف جاری امریکی پابندیوں سے صورتحال سنگین ہو سکتی ہے۔ شامی وزیر تجارت مہر خلیل الحسن نے برطانوی میڈیا سے گفتگو میں یہ کہا کہ شام کو ایندھن اور گندم کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ امریکی پابندیوں کے باعث ضروری اشیاء کی درآمد ممکن نہیں ہے۔ امریکی پابندیاں شام کے لیے عرب ممالک کی امداد میں رکاوٹ ہیں۔ بشار الاسد کے بعد شام میں روسی ایرانی گندم اور ایندھن کی سپلائی رک گئی ہے۔ شام کے خلاف جاری امریکی پابندیوں سے صورتحال سنگین ہو سکتی ہے۔ شامی وزیر تجارت مہر خلیل الحسن نے برطانوی میڈیا سے گفتگو میں یہ کہا کہ شام کو ایندھن اور گندم کی شدید قلت کا سامنا ہے۔